شعیب، یہ چولہا کس غار کے زمانے کا ہے؟ میں نے تو صرف انڈے فرائی کرنے تھے، اس نے تو پورے کچن کا دھواں نکال دیا ہے۔ حبیبہ کھانستے ہوئے اپنے کالک بھرے چہرے کے ساتھ چمچ ہلاتے ہوئے بولی تو دروازے پر کھڑے شعیب ہنسی کے مارے دوہرا ہو گیا۔ یار حبیبہ، تم نے کچن میں ناشتہ بنایا ہے یا کسی پرانے ٹرک کا ٹائر جلایا ہے؟ شعیب ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا اور کاؤنٹر سے ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کی ناک پر لگی کالک صاف کرنے لگا۔ میں اتنے پیار سے آپ کے سفر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، پر یہ چولہا ہی خراب ہے، جس نے میرا سارا سرفراز دھوکہ دے دیا والا سین کہہ دیا ہے۔ حبیبہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو شعیب نے اس کی ناک ہلکی سی کھینچی۔ چولہا بالکل ٹھیک ہے میڈم، اصل میں آپ کے سافٹ ویئر میں کوکنگ والی ایپ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوئی۔ شکر ہے میں کارگو شپ پر جا رہا ہوں، اگر مزید 2 دن تمہارے ہاتھ کا یہ ایٹمی تجربہ کھانا پڑتا تو میں سمندری لٹیروں سے تو شاید بچ جاؤں، پر فوڈ پوائزننگ سے ضرور شہید ہو جاؤں گا۔ شعیب کی اس بات پر حبیبہ نے غصے سے پاؤں پٹکا اور کچن سے باہر لاؤنج کی طرف آ گئی۔ لاؤنج میں دونوں خاندانوں کی محفل سجی ہوئی تھی۔ شعیب کے دادا ہاشم صاحب اور حبیبہ کے دادا قاسم صاحب صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ شعیب کے والدین کمال صاحب اور بیگم سائرہ کے ساتھ حبیبہ کی امی ابو طارق صاحب اور بیگم ندا بھی موجود تھے۔ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو پہلے جانتے تو نہیں تھے، لیکن اس رشتے کے بعد سے دونوں میں ایسا گہرا بندھن بن گیا تھا کہ ہر موقع پر دونوں خاندان اکٹھے ہوتے اور بھرپور لطف اٹھاتے۔ آج بھی یہ یہاں موجود تھے کیونکہ شعیب اپنے سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ حبیبہ کو کالک بھرے چہرے کے ساتھ دیکھ کر ہاشم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میری پوتی، کیا انجن روم کی صفائی کر کے آ رہی ہو جو منہ پر اتنا کالا تیل مل لیا ہے؟ شعیب نے پیچھے سے جواب دیا، دادا جان، یہ انجن روم سے نہیں بلکہ میرے ناشتے کا انجن سیز کر کے آ رہی ہے۔ اس نے سوچا شعیب جا رہا ہے تو کیوں نہ اسے ایک یادگار اور جلا ہوا ناشتہ کھلا کر بھیجوں جس کی خوشبو امان تک میرا پیچھا نہ چھوڑے۔ سب کے ہنسنے پر حبیبہ روحان سی ہو کر سیدھا قاسم صاحب کے گلے لگی اور بولی، دادا جان دیکھے نا، یہ میرا کتنا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج جا بھی رہے، مجھے نہیں پتا میں بھی اس دفعہ ان کے ساتھ جاؤں گی۔ شعیب نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا، میری ماں، وہ کمرشل کارگو جہاز ہے، کوئی لاری اڈے کی بس نہیں ہے جو بریک مار کے تمہیں راستے میں کینو کھلاؤں گا۔ وہاں لہریں غصے میں آتی ہیں تو اچھی اچھوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے، تم سمندری طوفان کیسے برداشت کرو گی؟ کمال صاحب نے اخبار نیچے رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اوہے شعیب، تو میری بہو کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ وہ تیری بیوی ہے، اس کا پورا حق ہے تیرے ساتھ جانے کا، تو اسے ساتھ لے جا۔ بیگم سائرہ نے بھی حامی بھری اور بولی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حبیبہ اکیلی گھر میں اداس ہو جاتی ہے، اوپر سے جب تو جاتا ہے نا، تجھ سے کوئی فونک رابطہ ہوتا ہے تو اسے لے جا، ویسے بھی تجھے کون سا وہاں سارا دن مزدوری کرنی ہے، یہ تیرے کیبن میں آرام سے رہے گی۔ شعیب نے بے بسی سے دادا ہاشم صاحب کو دیکھا تو انہوں نے بھی آنکھ مار کر مان جانے کا اشارہ کیا، جس پر شعیب جھنجھلا کر بولا، یا اللہ، یہ کیسی سازش ہے؟ میں وہاں سمندر میں طوفان سے لڑوں گا یا اس کے نخرے اٹھاؤں گا؟ اس بات پر حبیبہ منہ بسوڑتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شعیب بھی اسے سمجھانے کے لیے پیچھے گیا۔ کمرے میں آتے ہی حبیبہ نے دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے منہ کی کالک صاف کرنے لگی۔ شعیب نے پیچھے سے آ کر اچانک اس کی کمر میں اپنے مضبوط ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حبیبہ کی سانسیں ایک دم سے تیز ہو گئی۔ شعیب نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے بالکل قریب کیا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن کے حساس حصے پر رکھ دیے۔ حبیبہ کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی، تم باز نہیں آؤ گی نا؟ شعیب نے اس کی گردن پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی تو حبیبہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی شعیب۔ حبیبہ نے پلٹ کر اپنے دونوں ہاتھ شعیب کی گردن کے گرد لپیٹے اور اپنے جسم کو اس کے اتنے قریب کر دیا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئی۔ شعیب کا ایک ہاتھ حبیبہ کی نازک کمر پر سختی سے کسا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے حبیبہ کو اور قریب کیا اور اس کی گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد شعیب نے اسے چھوڑا تو حبیبہ کی آنکھیں خمار سے بھری ہوئی تھی۔ شعیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا،
اگر تم جہاز پر بھی مجھے ایسے ہی ڈسٹریکٹ کرتی رہی تو میرا جہاز امان کی بجائے افریقہ پہنچ جائے گا اور ہم وہاں بندروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ حبیبہ اس بات پر مسکرائی اور بولی، بندر تو آپ پہلے ہی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شعیب نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی اور جلدی سے تیار ہونے کا بول کر سامان گاڑی میں رکھنے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی ریڈی ہو جاؤ اور زیادہ ٹائم مت لگانا، اور بہت زیادہ سامان بھی پیک مت کر لینا۔ دونوں نے گھر والوں سے الوداع لی۔ شعیب کے دادا جان بولے، اپنا بہت خیال رکھنا بچوں، اور تو میری بہو کو تنگ مت کرنا، سمجھے؟ نہیں کرتا دادا جان، آپ تو ہمیشہ اس کی سائڈ لیتے ہیں، پتہ نہیں میں آپ کا پوتا ہوں یا یہ؟ تو اس گھر کا اکلوتا چشمہ چراغ ہے، تجھ میں تو ہماری جان بستی ہے، لیکن یہ اپنی معصومیت سے ہمارے دل میں تجھ سے بھی زیادہ جگہ بنا چکی ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں پورٹ قاسم پر موجود تھے، جہاں ایم وی اوشن پل بحیرہ عرب سے ہوتے ہوئے صلاح پورٹ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شعیب اپنی نیوی بلو کیپٹن یونیفارم میں حد سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے حبیبہ کے 2 بھاری بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ یار حبیبہ، تم ان بیگز میں کیا پتھر بھر کر لائی ہو؟ ہم کارگو شپ پر جا رہے ہیں، وہاں میرے پاس کوئی کلی نہیں ہے جو تمہارے یہ ہاتھی جیسے بیگ اٹھا کر اوپر کیبن تک لے کر جائے گا۔ اور حبیبہ نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ ہیں نا میرے کلی، اور ویسے بھی کیبن میں جگہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا، میں وہیں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی اور ہم دونوں صوفے پر سو جائیں گے، بالکل قریب قریب۔ شعیب اس بے باک بات پر لاجواب ہو گیا تھا اور اس نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ اچھا، اب زیادہ ڈائلاگ بازی مت کرو اور جلدی سے اوپر چلو، اور اگر تم نے وہاں جا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں لائف جیکٹ پہنا کر اوور بورڈ پھینک دوں گا۔ گینگ وے پر چڑھتے ہوئے حبیبہ کا پاؤں لوہے کی سیڑھی پر پھسلا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، شعیب نے پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دھیان سے چلو میڈم، یہ سمندر ہے، یہاں گری تو سیدھا شارک کی دعوت بنے گی اور وہ تم جیسی چٹپٹی لڑکی کو کھا کر بہت خوش ہوں گی۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک آپ مجھے اپنی باہوں میں ایسے تھامے ہوئے ہیں مجھے شارک کا کوئی ڈر نہیں۔ چلو چلو، دھیان سے میرے پیچھے پیچھے چلو۔ شعیب کے قدم کیبن کے دروازے پر رکے اور اس نے ایک گہری سانس لے کر دروازہ کھولا۔ حبیبہ اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی اور آتے ہی اپنا سن گلاسز اتار کر بیڈ پر پھینکا اور مسکراتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ واہ کیپٹن صاحب، آپ کا کیبن تو کافی زبردست اور شاندار ہے، مجھے تو لگا تھا کسی چھوٹے سے بورنگ ڈبے میں بند کر دیں گے آپ مجھے۔ حبیبہ نے اپنے دونوں بھاری سوٹ کیس بیڈ کے پاس رکھے اور فوراً کھول کر اپنا میک اپ اور کپڑے نکالنے لگی تاکہ کیبن کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکے۔ شعیب نے اپنی کیپ اتار کر میز پر رکھی اور اس کی طرف مڑ کر بولا، دیکھو حبیبہ، میں اب اوپر برج پر جا رہا ہوں جہاز کو نیویگیٹ کرنے، اور تم یہی کیبن میں آرام کرو گی۔ زیادہ ہیروئن بن کر جہاز کے دوسرے حصوں میں مت گھومنا اور ادھر ادھر کی چیزوں کو مت چھیڑنا، کیونکہ یہ کوئی لاہور کا گول باغ نہیں ہے جہاں تم مزے سے چہل قدمی کرو۔ یہاں بھاری مشینری اور کرینس ہوتی ہیں، ذرا سی غلطی ہوئی تو سیدھا سمندر میں جا گرو گی اور شارکس کا ڈنر بن جاؤ گی۔ حبیبہ نے اپنا سرخ لپسٹک کا شیڈ چیک کرتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ شعیب آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ ویسے شعیب، میں نے رات کے لیے کچھ بہت زبردست ہالی ووڈ کی فلمیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں تاکہ ہم مزے سے لیٹ کر فل وائبس انجوائے کر سکیں۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا کون سی فلمیں لائی ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، کون سا شاہکار ڈاؤن لوڈ کیا ہے تم نے میرے لیے؟ حبیبہ نے پرجوش انداز میں اپنی انگلیاں گنتے ہوئے کہا، میں نے ٹائٹینک، پوسیڈن اور دی پرفیکٹ اسٹارم ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ سوچیں ذرا، سمندر کے بیچوں بیچ جہاز پر لیٹ کے یہ فلمیں دیکھنے کا کتنا مزہ آئے گا، ہم بالکل ویسا ہی فیل کریں گے۔ شعیب کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ کیا بکواس ہے حبیبہ، ہم یہاں بحیرہ عرب کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں اور تم نے ساری وہ منحوس فلمیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں جن میں جہاز ڈوبتا ہے اور لوگ پوری طرح تڑپ کر مرتے۔ حبیبہ اس کی شکل دیکھ کر زور سے ہنسنے لگی۔
اگر تمہیں جیک اور روز والی اوور ایکٹنگ کرنی ہے تو مجھے بتا دو، میں ابھی لائف جیکٹ پہنا کر تمہیں اوور بورڈ پھینک دیتا ہوں تاکہ تمہاری فلم یہیں پوری ہو جائے۔ میرے جہاز کو خامخواہ ہنجھنس مت کرو۔ خدا کے لیے کوئی کامیڈی فلم دیکھ لینا، ان منحوس فلموں کا نام بھی مت لینا۔ حبیبہ بھی ہنستے ہوئے کچھ اور بولنے ہی لگی کہ اچانک اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور اسے اپنے معدے میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ منہ پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں شدید گھبراہٹ چھا گئی۔ شعیب نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو فوراً آگے بڑھ کر حبیبہ کا کندھا تھام لیا۔ کیا ہوا حبیبہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اچانک کیا ہو گیا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ حبیبہ نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بمشکل جواب دیا، مجھے شدید متلی ہو رہی ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ گول گول گھوم رہا ہے اور میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے۔ شعیب نے اسے مضبوطی سے سہارا دیتے ہوئے کیبن کی طرف چلنا شروع کیا۔ لو جی، شروع ہو گئی تمہاری سکنس میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم سمندر کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکو گی، پر تم نے تو ضد پکڑی ہوئی تھی۔ اب چلو لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے ڈاکٹر سے کوئی دوا بھجواتا ہوں۔ حبیبہ کی طبیعت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی۔ شعیب نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اس کے بوٹس اتارے اور بہت پیار سے اس کے اوپر کمبل دیا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم ریسٹ کرو، میں برج پر راؤنڈ لگا کر ابھی آتا ہوں۔ شعیب نے اسے اپنے سہر میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا تو حبیبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، جلدی آنا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ شعیب مسکرایا اور اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے پر نرم سا بوسہ دے کر نکل گیا۔ حبیبہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سو گئی اور پھر جب شعیب کام ختم کر کے واپس آیا، ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک جہاز بہت زور سے ہلنے شروع ہو گیا۔ شعیب، یہ جہاز اتنا زور زور سے کیوں ہل رہا ہے؟ کہیں ہم ٹائٹینک پارٹ 2 تو نہیں بننے والے؟ میں بتا رہی ہوں مجھے تیرنا نہیں آتا اور مجھے ڈوبنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حبیبہ نے بیڈ کی چادر کو سختی سے مٹھیوں میں جھکڑتے ہوئے کہا۔ جب جہاز نے ایک خوفناک ہچکولا کھایا اور کیبن کی میز پر رکھی کتابیں اور میک اپ کا سامان دھڑام سے نیچے گر گیا۔ شعیب نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اور خدا کی بندی، باہر طوفان آیا ہوا ہے، لہریں ہمارے جہاز کو فٹ بال کی طرح اچھال رہی ہیں اور تمہیں ابھی بھی ہالی ووڈ کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ حبیبہ کا خوف اور بڑھ گیا جب اچانک کیبن کی لائٹس فلیکر کرنے لگی اور شعیب کے واکی ٹاکی پر ایک گھبرائی ہوئی آواز گونجی، کیپٹن سر، انجن روم سے خبر آئی ہے کہ مین جنریٹر شارٹ ہو گیا ہے اور پاور فیلئر ہو رہا ہے۔ ہم ایمرجنسی پاور پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی کیبن کی لائٹس ایک دم بند ہوئی اور پھر مدھم سی سرخ ایمرجنسی لائٹ آن ہو گئی، جس نے پورے کمرے کا ماحول ایک دم سے خوفناک بنا دیا تھا۔ حبیبہ نے اندھیرے سے ڈر کر ایک زوردار چیخ ماری۔ شعیب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ دیکھو حبیبہ، یہ سمندر تمہارے بیڈ روم کا نرم و ملائم بیڈ نہیں ہے، یہ اصل زندگی ہے، اور یہاں جب لہریں غصے میں آتی ہیں تو اچھے اچھوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ اب ڈرو مت اور چپ چاپ میرے پیچھے ہولڈ کرو۔ حبیبہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے کس لیے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ طوفان کی وجہ سے جہاز مسلسل دائیں بائیں رول کر رہا تھا۔ شعیب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جہاز ابھی الٹ جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ شعیب، کچھ کرے نا، آپ تو کیپٹن ہیں، اس جہاز کو روک کیوں نہیں دیتے؟ حبیبہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو شعیب کا دل اس کی معصومیت پر پگھل گیا، مگر اس کی شرارتی رگ پھڑک اٹھی۔ دیکھو حبیبہ، یہ ڈسکو نہیں ہے، طوفان ہے، اور اگر ہمیں اس طوفان سے بچنا ہے تو ہمیں جہاز کا وزن ہر حال میں کم کرنا ہوگا، سب کچھ اٹھا کر سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ جلدی کرو، ٹائم بہت کم ہے ورنہ ہم ڈوب جائیں گے۔ شعیب نے انتہائی سنجیدہ اور خوفناک شکل بنا کر کہا تو حبیبہ نے ایک دم سر اٹھا کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کچھ پھینکنا ہوگا مطلب؟ کیا آپ میرے سوٹ کیس بھی پھینک دیں گے جن میں میرا میک اپ اور کپڑے ہیں؟ شعیب نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، وہ دونوں سوٹ کیس اور جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں وہ سب بھی اوور بورڈ کرنے پڑیں گے۔ زندہ رہنا چاہتی ہو تو جلدی اتارو انہیں۔ نہیں نہیں شعیب پلیز، میرے کپڑے مت پھینکے، میں مر جاؤں گی، پر اپنے کپڑے اور میک اپ سمندر میں نہیں پھینکنے دوں گی۔ آپ کوئی اور چیز پھینک دیں، جہاز کے کنٹینر پھینک دے،
پر میرا سامان نہیں۔ حبیبہ بچوں کی طرح صدق انداز میں بولنے لگی تو شعیب مزید اپنی ہنسی نہیں روک پایا۔ اس نے ایک زوردار کہا لگایا، دفع کرو ان کپڑوں کو۔ حبیبہ تو مجھے ویسے بھی بنا کپڑوں کے زیادہ اچھی لگتی ہو، ان سمندر میں جانے دو انہیں۔ آپ کو اس طوفان میں بھی شرارتیں سوچ رہی ہیں؟ میں یہاں ڈر کے مارے مر رہی ہوں اور آپ کو اپنے رومانس کی پڑی ہے۔ حبیبہ نے شرماتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا لیکن شعیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر گرا کر خود اس کے بالکل اوپر آ گیا۔ جہاز کے شدید ہلنے کی وجہ سے شعیب کا سارا وزن حبیبہ کے نازک جسم پر آ گیا۔ شرارتیں تو تم نے شروع کی تھی کیپٹن کے کیبن میں آ کر، اب طوفان باہر ہے لیکن میرے اندر جو طوفان تم نے مچا رکھا ہے اس کا کیا کروں؟ شعیب نے اس کی گردن پر بوسہ دیا تو حبیبہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ حبیبہ کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے باہر طوفان کا شور اور سمندر کی لہروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ شعیب کی پیٹھ پر رکھے، اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ شعیب میری دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل باہر نکلنے والا ہے، حبیبہ نے مدہوشی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو شعیب نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب کر دیے اور قطرہ قطرہ اسے پینے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے حبیبہ کی دھڑکنوں کو مسلا تو حبیبہ کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے شعیب کے بالوں میں اپنی انگلیاں بری طرح الجھا لی۔ شعیب بغیر کوئی اور لمحہ ضائع کیے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ باہر سمندر کی بے رحم موجیں جہاز سے ٹکرا رہی تھی لیکن اندر کیبن میں شعیب اور حبیبہ ایک دوسرے میں یوں گم تھے۔ حبیبہ نے اس کی پیٹھ پر ناخن چبوتے ہوئے اسے اور سختی سے جکڑ لیا اور ان کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے میں سم ہو کر طوفان کے شور کو بھی مات دے رہی تھی۔ یہ لمحہ بھی پورا ہوا ہی تھا کہ پھر سے واکی ٹاکی میں آواز آئی، کیپٹن سر، انجن روم سے انتہائی بری خبر ہے، مین الٹرنیٹر مکمل طور پر ٹرپ کر گیا ہے اور بیک اپ جنریٹر بھی رسپونڈ نہیں کر رہا۔ ہم اس وقت پانی میں بالکل ڈیڈ کھڑے ہیں اور ریڈار پر 3 نامعلوم سپیڈ بوٹس تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہیں۔ حبیبہ جو بھی تک پچھلے لمحات کے سحر اور مدہوشی میں گم تھی، اس نے شعیب کو دیکھا۔ شعیب کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ شعیب نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ حبیبہ تمہاری وہ ہالی ووڈ کی منحوس فلموں والی بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت گلف آف عدن میں ہیں اور اندھیرے میں کھڑے جہاز کو دیکھ کر صومالی پائرٹس کو لگ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی فری پیزا ڈیلیوری ہیں، اس لیے وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ شعیب نے تیزی سے اپنے بوٹس پہنے۔ حبیبہ کا منہ حیرت اور خوف سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ جھٹکے سے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ پائرٹس آ رہے ہیں؟ وہ صومالی ڈاکو جو بحری جہازوں کو ہائی جیک کرتے ہیں اور لوگوں کو مار دیتے ہیں؟ یا اللہ! شعیب میرے پاس میرے جہیز کا سارا سونا اور برینڈڈ بیگز ہیں، وہ تو سب لوٹ کر لے جائیں گے۔ تم انہیں بولو کہ وہ کوئی اور جہاز دیکھ لیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ شعیب نے واکی ٹاکی کو بیلٹ کے ساتھ لگایا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، مسز، وہ صومالی ڈاکو ہیں، کوئی میک اپ آرٹسٹ یا درزی نہیں ہے جو تمہارے برینڈڈ کپڑے اور مہنگا فاؤنڈیشن چرا کر لے جائیں گے۔ انہیں جہاز کا کارگو اور $ملین کی تاوان کی رقم چاہیے ہوتی ہے اور اگر تم ان کے سامنے آ گئی تو وہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے، پھر بیٹھ کر انہیں اپنا سونا دکھاتی رہنا۔ حبیبہ نے یہ سن کر فوراً اپنے دونوں ہاتھ شعیب کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے سے بری طرح چپک گئی۔ نہیں شعیب پلیز، مجھے ان کالے کلوٹے ڈاکوؤں کے پاس نہیں جانا، تم کچھ کرو نا، تم تو کیپٹن ہو، انہیں بولو کہ میری بیوی بہت غصے والی ہے، وہ تمہیں مارے گی اگر تم نے اس کا سامان چھوا تو۔ شعیب نے ایک زوردار کہا لگایا، میری جان، میں انہیں یہ کیوں بتاؤں گا کہ میری بیوی غصے والی ہے؟ میں انہیں بتاؤں گا کہ میری بیوی اتنی بڑی آفت ہے کہ اگر تم اسے لے گئے تو 2 دن بعد خود روتے ہوئے واپس چھوڑنے آؤ گے اور ساتھ میں مجھے معاوضہ بھی دو گے کہ بھائی اپنی اس مصیبت کو واپس لے لو۔ شعیب مجھے ڈر لگ رہا ہے، باہر طوفان بھی اور اب یہ پائرٹس بھی آ گئے، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں یہاں اس اندھیرے کیبن میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ دیکھو حبیبہ، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی جو میں تمہیں اپنے پیچھے چھپا کر ہیرو کی طرح گولیاں چلاؤں گا۔
باہر واٹر کینز اور فلیئر گنز کے ساتھ ایک خطرناک جنگ ہونے والی ہے، اور تمہاری سیفٹی میری سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تم کسی بھی حال میں دروازہ نہیں کھولو گی جب تک میں خود واپس آ کر تمہیں آواز نہ دوں، سمجھ گئی ہو؟ شعیب تیزی سے مڑا اور کیبن سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ شعیب بھاگتا ہوا سیدھا اسٹار بورڈ سائڈ پر ڈیک کی طرف پہنچا، جہاں اس کا سارا عملہ واٹر کینز اور ہائی پریشر ہوز پائپ سنبھالے کھڑا تھا۔ چیف آفیسر نے گھبراہٹ میں شعیب کو بتایا، سر وہ تینوں اسپیڈ بوٹس بالکل ہمارے قریب آ چکی ہیں اور انہوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں۔ ہمارے پاس پانی کی توپیں ہیں اور فلیئر گنز ہے، ہم انہیں زیادہ دیر نہیں روک پائیں گے۔ اگر انجن سٹارٹ نہ ہوا تو وہ ہکس پھینک کر جہاز پر چڑھ جائیں گے۔ شعیب نے ایک فلیئر گن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی اور اندھیرے سمندر کی طرف دیکھا، جہاں واقعی 3 بوٹس طوفانی لہروں کو چیرتی ہوئی ایمبیوشن پرل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب اپنی پوزیشن سنبھال لو اور جیسے ہی وہ رینج میں آئے ان پر واٹر کینز کا فل پریشر کھول دو۔ کسی بھی پائلٹ کو جہاز کی ریلنگ کے قریب مت بھٹکنے دینا۔ انہیں اس جہاز پر قدم نہیں رکھنے دوں گا، چاہے مجھے ان کی بوٹس کے اوپر سے اپنے جہاز کیوں نہ گزارنا پڑے۔ شعیب کی آواز نے پورے عملے میں ایک نیا جوش بھر دیا اور وہ سب پائلٹس کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ پائلٹس کی بوٹس کے انجن کی گھراہٹیں آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف حبیبہ کیبن کے اندر مسلسل چکر کاٹ رہی تھی اور اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیبن میں موج جیسا سناٹا تھا۔ حبیبہ کو اچانک محسوس ہوا کہ جہاز کا فرش بالکل ساکت ہو گیا، یعنی انجن پوری طرح سے بند ہو چکا ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور اس نے سوچا اگر انجن بند رہا تو پائلٹس آسانی سے اوپر چڑھ جائیں گے، اور تو اور پائلٹس شعیب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ حبیبہ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری میں مشینوں سے کھیلنا اور سرکٹ جوڑنا بہت اچھی طرح سے سیکھا تھا۔ اس نے اپنے بیڈ کے نیچے سے اپنا ایک ٹول کٹ والا بیگ نکالا جو اس نے اپنے سامان میں رکھا تھا، اور ایک گہری سانس لے کر اندھیرے میں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، لیکن حبیبہ نے اپنے ٹولز کی مدد سے وینٹیلیشن شافٹ کے بیچ کھولنے شروع کر دیے۔ حبیبہ نے اپنے پیچکس سے آخری سکرو کھولا اور وینٹیلیشن شافٹ کا بھاری کور ایک طرف رکھ کر اس تنگ راستے میں گھس گئی۔ وہ ایک نازک اور لاڈلی لڑکی ضرور تھی، لیکن اس کے دماغ میں سرکٹس اور تاروں کا پورا نقشہ کسی ماہر انجینئر کی طرح چھپا ہوا تھا۔ شعیب تو مجھے صرف ایک برق سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان کی بیوی نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں پورے کیمپس کو ٹاپ کیا تھا۔ حبیبہ نے شافٹ کے اندر رینگتے ہوئے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بڑی مشکل سے کوریڈور کے وینٹ تک پہنچی اور چھلانگ لگا کر باہر اندھیرے کوریڈور میں آ گئی، جہاں صرف سرخ ایمرجنسی لائٹس جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سیدھی کھڑی ہوئی، اچانک جہاز نے ایک جھٹکا کھایا اور حبیبہ کو اپنے معدے میں ایک شدید قسم کی ابکائی محسوس ہوئی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اس نے فوراً کوریڈور میں رکھے ایک ڈسٹ بن کی طرف بھاگ کر الٹی کر دی۔ یا اللہ، یہ کیسی سیکنس ہے؟ پر حبیبہ ہمت نہیں ہارنی، آج اپنے ہینڈسم کیپٹن کو دکھانا ہے کہ تم بھی کسی سے کم نہیں۔ حبیبہ نے اپنے ٹولز کو مضبوطی سے پکڑ کر انجن روم کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کوریڈور میں بھاگتے ہوئے اسے زمین پر ایک واکی ٹاکی گرا ہوا ملا، جو شاید کسی گھبرائے ہوئے کریو ممبر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ حبیبہ نے جلدی سے اسے اٹھایا تو اس میں سے شعیب کی غصے سے بھری آواز آ رہی تھی، واٹر کینن کا پریشر ادھر کرو، وہ لوگ سٹار بورڈ سائڈ سے ہکس پھینک رہے ہیں، کسی پائلٹ کو اوپر مت آنے دینا، اور یہ انجن روم میں کون سویا ہوا ہے، جلدی سے مین الٹرنیٹر آن کرو۔ شعیب کی آواز سن کر حبیبہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی شدید فکر پیدا ہوئی۔ حبیبہ نے واکی ٹاکی کا بٹن دبایا اور ہانپتے ہوئے بولی، کیپٹن صاحب آپ ذرا اپنے واٹر پائپ سنبھالیں، میں جا رہی ہوں نیچے انجن روم میں اس مرے ہوئے جنریٹر کو زندہ کرنے، آپ بس ان ڈاکوؤں کو جہاز پر آنے سے روکیں۔ شعیب نے دھاڑتی ہوئی آواز میں بولا، حبیبہ تم کیبن سے باہر کیسے نکلی؟ میں نے تمہیں لاک کیا تھا اور تم انجن روم کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہاں تاروں کا جال ہے اور ہزاروں واٹ کا کرنٹ ہے، فوراً واپس جاؤ۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کریں کیپٹن صاحب،
آپ کا کام ہے ان صومالی ڈاکوؤں سے لڑنا اور میرا کام ہے اس جہاز کا بلیک آؤٹ ختم کرنا۔ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، کوئی پارلر والی نہیں جو تاریں دیکھ کر ڈر جاؤں گی۔ آپ بس مجھے کور کریں۔ شعیب جو اس وقت فلیئر گن ہاتھ میں پکڑے پائرٹس پر فائر کر رہا تھا، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور چلایا، اللہ، یہ کثافت سے شادی کر لی میں نے، یہ لڑکی مجھے پائرٹ سے پہلے ہارٹ اٹیک سے مار دے گی۔ دیکھو حبیبہ میری جان، میرے صبر کا امتحان مت لو، تم انجینئر ہوگی اپنے گھر کی، یہاں جہاز کے مین الٹرنیٹر میں اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں جلا کر کوئلہ کر دے گا، خدا کے واسطے واپس کیبن میں جاؤ۔ حبیبہ نے جواب دیا، آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے کپڑے سمندر میں پھینک دیں گے، اب اگر میں تھوڑی سی کوئلہ بن بھی گئی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کوئی دوسری برگر بچی ڈھونڈ لیجیے گا۔ شعیب نے غصے سے دانت پیسے، اگر تم نے کسی غلط تار کو ہاتھ لگایا تو میں جہاز بچانے کی بجائے سیدھا نیچے آ کر تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی اور پھر ساری انجینئرنگ بھول جاؤ گے۔ آپ پہلے ان ڈاکوؤں سے تو جان چھڑائیں، پھر آ کر مجھے جو مرضی سزا دیجیے گا، میں تو ویسے بھی آپ کی ہر سزا کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ حبیبہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا اور واکی ٹاکی کو آف کر دیا۔ انجن روم کا باہری لوہے کا دروازہ حبیبہ کے سامنے تھا اور اندر سے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ حبیبہ نے اپنا سارا زور لگا کر وہ بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہاں گھوپ اندھیرا تھا، ایمرجنسی لائٹس کی سرخ روشنی میں بڑی بڑی مشینیں کسی سوئے ہوئے دیو کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی حبیبہ نے قدم آگے بڑھایا، اچانک اسے دوبارہ شدید متلی کا احساس ہوا۔ اس کے معدے میں عجیب سے مروڑ اٹھے، اس نے دیوار کا سہارا لیا، خود کو گرنے سے بچایا، جبکہ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ یہ متلی اور چکر مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، پر مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ شعیب کی جان خطرے میں ہے اور میں یہاں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ حبیبہ نے خود کو سختی سے جھنجھوڑا اور اپنا منہ صاف کر کے سیدھا انجن کنٹرول پینل کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے پورے جہاز کی پاور کنٹرول ہوتی تھی۔ پینل کے پاس ایک جونیئر کیڈٹ کھڑا ٹارچ کی روشنی میں کچھ تاریں چیک کر رہا تھا اور اس کی حالت ڈر کے مارے پتلی ہو رہی تھی، جبکہ اوپر ڈیک سے مسلسل فائرنگ اور چیخو پکار کی آوازیں انجن روم کی دیواروں کے پار سے بھی سنائی دے رہی تھی۔ حبیبہ نے اپنے ٹولز نکالے اور پورے اعتماد کے ساتھ اس گھبرائے ہوئے کیڈٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ کیپٹن سر کو پتہ چلا تو وہ مجھے بہت سخت سزا دیں گے، آپ خدا کے لیے واپس کیبن میں جائیں، یہ خطرناک پینل ہے۔ حبیبہ نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھین لی اور پینل کا کور کھینچ کر کھول دیا۔ میں یہاں میک اپ کرنے نہیں آئی، تمہارے کیپٹن کی جان بچانے آئی ہوں اور تم چپ چاپ کھڑے رہو۔ حبیبہ نے اسکرو ڈرائیور سے پینل کے اندرونی حصے کو کھولتے ہوئے کہا تو کیڈٹ کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ 11,000 وولٹ کی لائن ہے، اس میں اتنا کرنٹ ہے کہ آپ راکھ کا ڈھیر بن جائیں گی، آپ کو کرنٹ لگ جائے گا، مہربانی کر کے ان تاروں کو ہاتھ مت لگائیں۔ کیڈٹ نے آگے بڑھ کر حبیبہ کو روکنا چاہا تو حبیبہ نے اسے سخت نظر سے گھورا۔ اوئے لڑکے، ان تاروں میں تمہارے کیپٹن کے غصے سے زیادہ وولٹیج نہیں ہے۔ حبیبہ نے ٹارچ کی روشنی میں تاروں کا جال دیکھا تو اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ مین ریلے سرکٹ جل چکا ہے، جس کی وجہ سے پاور آگے نہیں جا رہی اور اسے بائی پاس کرنا پڑے گا، ورنہ جہاز سٹارٹ نہیں ہوگا۔ میں اس مین ریلے سرکٹ کو بائی پاس کرنے لگی ہوں، تم جا کر الٹرنیٹر کا بریکر ڈاؤن کرو تاکہ میں یہ 2 تاریں جوڑ سکوں۔ حبیبہ نے اپنے پلاسٹک گرپ والے ٹولز نکالتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کمانڈ دی تو کیڈٹ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، وہ اتنی مشکل انجینئرنگ کیسے جانتی ہے؟ ابھی حبیبہ نے تاروں کو چھیلنا شروع ہی کیا کہ واکی ٹاکی سے دوبارہ شعیب کی آواز گونجی، حبیبہ، اگر تم نے اس پینل کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں وہیں آ کر الٹا لٹکا دوں گا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہاں کتنا خطرہ ہے؟ میں ان صومالی ڈاکوؤں کو دیکھوں یا تمہاری اس پاگل پن کو؟ حبیبہ نے واکی ٹاکی اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی، کیپٹن صاحب، آپ کو میرے پاگل پن کا اندازہ تو ہے، پھر بھی مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بس اپنے واٹر کینن سے ان ڈاکوؤں کو نہلائیں، میں یہاں اس جنریٹر کا آپریشن کر رہی ہوں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیوی اتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ شعیب جو اوپر ڈیک پر کھڑا فائرنگ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ فکر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔
مجھے تمہارا کوئی ٹیلنٹ نہیں دیکھنا حبیبہ، پلیز میری جان وہاں سے ہٹ جاؤ۔ آپ فکر نہ کریں شعیب، میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں ہوں۔ ویسے اگر مجھے کرنٹ لگ بھی گیا تو آپ کے بوجھ سے مجھے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اس لیے اپنے ہونٹوں کو تیار رکھیے گا، میں بس 2 منٹ میں یہ جہاز سٹارٹ کر کے آ رہی ہوں۔ حبیبہ نے اس قدر بے باک اور رومانوی بات کی کہ کیڈٹ نے شرم کے مارے ٹارچ کی روشنی نیچے کر لی اور شعیب واکی ٹاکی پر بالکل لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تم واقعی ایک آفت ہو۔ ساتھ ہی حبیبہ نے پینل کے اندر ہاتھ ڈال کر اور لال اور نیلی تار کو چھیل کر انہیں آپس میں جوڑنے لگی۔ حبیبہ کے ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہے تھے کیونکہ اسے اپنے کیپٹن کو بچانا تھا۔ بھابھی دھیان سے، بریکر ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی بیک کرنٹ آ سکتا ہے، کیڈٹ نے ڈرتے ڈرتے کہا تو حبیبہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور جیسے اس نے دونوں تاروں کو آپس میں جوڑ کر انسولیشن ٹیپ لگائی، پینل کے اندر سے ایک ہلکی سی چنگاری نکلی جس سے کیڈٹ کی چیخ نکل گئی، پر حبیبہ مسکراتی رہی۔ چلو لڑکے، جا کر مین بریکر اٹھاؤ اور دیکھو تمہاری بھابھی کا کمال۔ اب یہ جہاز دوڑے گا نہیں بلکہ اڑے گا اور ان ڈاکوؤں کے بوٹس کو پانی میں ڈبو دے گا۔ تم بس بریکر آن کرو۔ حبیبہ نے اپنے ٹولز واپس بیگ میں ڈالتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیڈٹ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مین بریکر کو پوری طاقت لگا کر اوپر کی طرف دھکیلا۔ اگلے ہی سیکنڈ پورے انجن روم میں ایک زوردار گرج پیدا ہوئی۔ جہاز کا مین الٹرنیٹر پوری طاقت سے سٹارٹ ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں ایمرجنسی سرخ لائٹس بند ہو گئیں اور پورے کوریڈور انجن روم میں دھندلیاں اور روشن فیلڈ لائٹس جل اٹھی جس نے اندھیرے کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ حبیبہ نے خوشی سے تالیاں بجائی، اس کے چہرے پر ایک شاندار فتح کی چمک تھی۔ اس نے جلدی سے واکی ٹاکی نکالا اور پرجوش آواز میں بولی، کیپٹن صاحب، آپ کا جہاز اب زندہ ہو چکا ہے، جلدی سے اسے بھگائیں اور ان ڈاکوؤں کو دکھائیں کہ ایم وی اوشین پرل کی سپیڈ کیا ہے۔ اب آپ کی باری ہے ان کو سمندر کا پانی پلانے کی۔ شعیب کی پرجوش حیرت زدہ آواز واکی ٹاکی پر گونجی، یو آر مائی بیڈسٹ وائف حبیبہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تم نے آج کیا کمال کیا ہے۔ اب تم وہی رہنا، میں برج پر جا کر جہاز کو فل سپیڈ پر ڈال رہا ہوں اور پھر سیدھا تمہارے پاس آؤں گا اپنا انعام دینے کے لیے۔ لیکن جیسے انجن کی بھاری وائبریشن اور گرج پورے جہاز میں پھیلی، تیل کی تیز بو حبیبہ کے نتھنوں سے ٹکرائی تو اسے اچانک اپنے معدے میں ایک شدید قسم کا درد اور جان لیوا متلی محسوس ہوئی۔ اس کا سر اس قدر تیزی سے چکرانے لگا جیسے پورا انجن روم گول گول گھوم رہا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا گئے اور وہ دھڑام سے انجن روم کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کیڈٹ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ کو آنکھیں کھولے۔ یا اللہ کیپٹن سر تو مجھے کچا چبا جائیں گے۔ بھابھی اٹھیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ حبیبہ مکمل طور پر بے سود تھی، اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ دوسری طرف شعیب دوڑتا ہوا مین برج پر پہنچا جہاں کیبن اور ڈیک کی تمام سکرینز اور پینلز روشن ہو چکے تھے۔ چیف آفیسر، انجن کو فل سپیڈ پر ڈھالو اور اس جہاز کو اتنی سپیڈ دو کہ ان صومالی ڈاکوؤں کے بوٹس پانی میں الٹ جائیں۔ آج انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایم وی اوشین پرل کا کیپٹن شعیب کیا چیز ہے۔ شعیب نے ہیلم پر کھڑے جونیئر کو پیچھے ہٹا کر خود جہاز کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے پوری طاقت سے کمانڈ دی تو برج پر موجود سب افسروں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ جہاز کا بھاری انجن پوری طاقت سے گرج اٹھا۔ جہاز کی رفتار میں اچانک کئی گنا اضافہ ہوا۔ پائلٹس کی چھوٹی سپیڈ بوٹس اس اچانک رفتار اور جہاز کے پیچھے بننے والے پانی کے شدید دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکی اور ہچکولے کھاتی ہوئی بہت پیچھے رہ گئی۔ چیف آفیسر نے ریڈار سکرین کی طرف دیکھ کر پرجوش انداز میں کہا، سر وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور اب ان کا ریڈار سے نام و نشان بھی مٹ رہا ہے۔ ہم خطرے سے بالکل باہر نکل آئے ہیں اور یہ سب بھابھی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا سر، وہ سچ میں بہت بہادر ہیں۔ شعیب نے سکون کا گہرا سانس لیا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ بہادر تو وہ ہے ہی لیکن ساتھ میں ایک نمبر کی آفت بھی ہے جس نے میری دھڑکنوں کو بھی اس جہاز کے انجن کی طرح فل سپیڈ پر لگا رکھا ہے۔ بس اب میں برج کا چارج تمہیں دے کر سیدھا اس کے پاس جا رہا ہوں۔
وہ ابھی مڑ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے واکی ٹاکی پر کیڈٹ کی شدید گھبرائی ہوئی آواز گونجی، کیپٹن سر جلدی سے انجن روم میں آئے، بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں اور ان کو سانس بہت عجیب طرح سے چل رہا ہے۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں نے انہیں بہت آوازیں دی ہیں پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی، سر پلیز جلدی آئیں۔ کیڈٹ کی یہ بات سنتے شعیب کے چہرے پر موجود فتح ایک سیکنڈ میں غائب ہوگی اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ گیا ہو۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ کہیں حبیبہ کو کرنٹ تو نہیں لگ گیا، کیونکہ وہ ہائی وولٹیج پینل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، کیا ہوا ہے حبیبہ کو؟ کہیں اسے کرنٹ تو نہیں لگا؟ میں آ رہا ہوں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں اس جہاز کو یہیں سمندر میں غرق کر دوں گا۔ شعیب ایسی تیز رفتار سے جہاز کی تنگ سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا نیچے بھاگا جیسے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو۔ وہ ایک کے بجائے 3 سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا اور اس کا دل اتنی ہی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں طوفانوں سے زیادہ اپنی دھڑکنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ حبیبہ نے کیسے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے کرنٹ لگ گیا تو آپ کے بوسے مجھے زندہ کر دیں گے۔ یا اللہ میری حبیبہ کو کچھ نہ ہو، میں اس کے بغیر ایک پل زندہ نہیں رہ سکتا، وہ میری زندگی ہے، میں پاگل تھا جو اسے وہاں جانے سے روک نہیں سکا۔ شعیب پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا بھاری لوہے کا دروازہ کھول کر انجن روم میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی، کیونکہ حبیبہ فرش پر بالکل بے جان پڑی تھی اور کیڈٹ اس کے پاس کھڑا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شعیب نے دوڑ کر گھٹنوں کے بل فرش پر چھلانگ لگائی اور حبیبہ کا سر فوراً اپنی گود میں رکھ کر اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے گالوں کو تھپ تھپایا۔ حبیبہ میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو پائرٹس چلے گئے ہیں، ہمارا جہاز بچ گیا، تم نے کمال کر دیا، اب پلیز ڈرامہ مت کرو اور مجھ سے اپنا انعام مانگو، آنکھیں کھولو ورنہ میں سچ میں مر جاؤں گا۔ حبیبہ پلیز اٹھ جاؤ۔ شعیب کی بھاری اور روبدار آواز اب بالکل ٹوٹ چکی تھی، اس میں صرف ایک بے بس اور ڈرے ہوئے شوہر کی تڑپ تھی جو اپنی محبت کو اس حال میں دیکھ کر اندر سے بکھر رہا تھا۔ اس نے حبیبہ کی نبض چیک کی تو وہ چل رہی تھی لیکن بہت کمزور تھی۔ اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے حبیبہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور سیدھا میڈیکل کیبن کی طرف دوڑ لگا دی۔ چیف میڈیکل آفیسر کو فوراً کیبن میں بھجواؤ، اور اگر اسے پہنچنے میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شعیب نے واکی ٹاکی پر دھاڑتے ہوئے کمانڈ دی اور حبیبہ کو سینے سے لگائے بھاگنے لگا۔ شعیب نے میڈیکل کیبن کا دروازہ ایک زوردار لات مار کر کھولا اور حبیبہ کو انتہائی احتیاط سے کلینک کے سفید بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے اور وہ بار بار حبیبہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں رگڑ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو میری جان، دیکھو ہم میڈیکل روم میں آ گئے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں ہوں تمہارے پاس، طوفان بھی ختم ہو گیا اور وہ ڈاکو بھی بھاگ گئے، اب بس تم آنکھیں کھولو۔ شعیب مسلسل اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا کہ اتنے میں جہاز کا میڈیکل آفیسر ڈاکٹر راحیل ہانپتا ہوا کیبن میں داخل ہوا۔ تم کہاں مر گئے تھے راحیل؟ میں نے تمہیں 1 منٹ کا ٹائم دیا تھا اور تم پورے 3 منٹ لیٹ آئے ہو۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارے میڈیکل کی ڈگری سمندر میں پھینک کر تمہیں بھی ان شارکس کا چارہ بنا دوں گا۔ جلدی سے چیک کرو اس سے کیا ہوا ہے، میری حبیبہ کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ شعیب نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تو ڈاکٹر بیچارہ ڈر کے مارے پسینے پسینہ ہو گیا۔ سر میں بس ایمرجنسی کٹ اور دوائیاں لے کر آ رہا تھا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی بھابھی کو چیک کرتا ہوں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر راحیل نے گھبراتے ہوئے اپنا اسٹیتھوسکوپ نکالا اور حبیبہ کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا، جبکہ شعیب بیڈ کے بالکل پاس کھڑا اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے اگر ڈاکٹر نے آج کوئی بری خبر دی تو وہ اسے سچ میں کچا چبا جائے گا۔ کچھ دیر تفصیل سے چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر راحیل نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کے چہرے کی گھبراہٹ ایک عجیب سی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ واپس گلے میں ڈالا، شعیب کی طرف مڑ کر پورے اعتماد سے دانت نکالتے ہوئے بولا، مبارک ہو کیپٹن سر، بہت بہت مبارک ہو۔ شعیب کا دماغ جو پہلے ہی ٹینشن اور ڈر سے پھٹنے والا تھا، یہ وقت کی مبارکباد سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے ڈاکٹر کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، تیرا دماغ خراب ہو گیا؟
راحل، میری بیوی یہاں بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے انجن روم کی ہائی وولٹیج تاروں سے کھیل کر اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ باہر صومالی ڈاکو ہم پر بمباری کر رہے تھے، اور تجھے کس بات کی مبارکباد دینی ہے؟ میں تو تمہارا میڈیکل لائسنس کینسل کروا دوں گا اور تجھے جہاز کے مستول کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ پاگل کے بچے، جلدی بتاؤ، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر راحیل نے ڈرتے ڈرتے اپنے کندھے چھڑوائے اور جلدی سے بولا، نہیں سر، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ بھابھی کو کوئی کرنٹ نہیں لگا اور نہ ہی ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، اور میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ سر، بھابھی پریگننٹ ہیں اور انہیں کوئی سکنس نہیں تھی، بلکہ یہ مارننگ سکنس تھی، جس کی وجہ سے انہیں بار بار الٹیاں آ رہی تھی، اور اسی کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ شعیب یہ سنتے ہی جیسے بالکل بت بن گیا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوا میں ہی جم گئے۔ اس کا غصہ، اس کی ٹینشن، اس کی پائرٹس کا سارا اٹیک ایک سیکنڈ میں جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک انتہائی میٹھی سی حیرت نے لے لی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو تم؟ راحیل، میری حبیبہ پریگننٹ ہے اور مجھے پتا بھی نہیں، اور حبیبہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود پاگلوں کی طرح ہالی ووڈ کی ڈوبنے والی فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے سمندر کے دھکے کھانے آ گئی۔ شاید اسے خود بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شعیب نے ناقابل یقین انداز میں بڑبڑاتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں حبیبہ ہلکی ہلکی سانسیں لے رہی تھی، اور اس کے پیلے چہرے پر ایک معصوم سا سکون چھایا ہوا تھا۔ جی سر، وہ بالکل ٹھیک ہیں، میں نے انہیں طاقت کی ڈرپ لگا دی ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، بس اب انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ٹینشن والا کام نہیں کرنا۔ آپ ان کے پاس بیٹھے، میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر راحیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ شعیب کی حالت اس وقت کسی ٹرانس میں گئے ہوئے انسان جیسی تھی، جسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اچانک مل گئی ہو۔ شعیب نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور حبیبہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا، اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ تم واقعی ایک بہت بڑی آفت ہو حبیبہ، تم نے مجھے باپ بنا دیا اور خود ایک صومالی ڈاکوؤں والے جہاز کا انجن ٹھیک کرنے پہنچ گئی۔ تمہیں ہوش میں آنے کے بعد بتاؤں گا کہ تم نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا ہے۔ شعیب کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی، اور اس نے جھک کر حبیبہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر اپنے ہونٹ اس کے کان کے بالکل قریب لے جا کر نرمی سے سرگوشی کی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری بہادر اور پاگل بیوی۔ تم نے آج صرف میرا جہاز نہیں بچایا، بلکہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی۔ اب بس جلدی سے آنکھیں کھولو، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ شعیب نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے سنوارا، اور وہ بے صبری سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، تاکہ وہ اس پاگل کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت سزا اور وہ رومانوی انعام دے سکے جس کا اس نے واقعی ٹاکی پر وعدہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد حبیبہ نے ہلکی سی پلکیں جھپکائیں اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، تو سب سے پہلے اس کی نظر شعیب کے چہرے پر پڑی، جو اسے ہی بےتابی سے دیکھ رہا تھا۔ حبیبہ کے سر میں ہلکا سا درد تھا، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انجن روم سے یہاں میڈیکل روم میں کیسے پہنچی۔ شعیب، وہ ڈاکو کہاں گئے اور میرا میک اپ تو نہیں لے گئے؟ میں نے تو جہاز سٹارٹ کر دیا تھا نا، پھر کیا ہوا مجھے؟ حبیبہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، تو شعیب نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹا دیا۔ ڈاکو تو ڈر کے مارے سمندر میں چھلانگیں لگا کر بھاگ گئے، اور تمہارا میک اپ بھی بالکل محفوظ ہے، پر میری جان، تم نے جو مجھے ڈرایا نا، اس کا حساب میں تم سے سود سمیت لوں گا۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے لگا تمہیں کرنٹ لگ گیا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ شعیب نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری اور خمار آلود آواز میں کہا۔ حبیبہ نے منہ بسورا اور بولی، مجھے کوئی کرنٹ نہیں لگا، بس وہ انجن روم کی بدبو اور متلی نے میرا دماغ گھما دیا، مجھے سکنس سی ہو گئی تھی، آپ پلیز مجھے کوئی گولی لا دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ شعیب نے اس کی ناک کھینچی اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر بولا، میری پاگل بیوی، تمہیں کوئی سکنس نہیں، بلکہ یہ مارننگ سکنس ہے۔ تم ماں بننے والی اور میں باپ بننے والا ہوں۔ تم نے میرے جہاز کے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی روشن کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حبیبہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پوری کھل گئیں، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ کیا سچ میں شعیب؟
ہم پیرنٹس بننے والے ہیں؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سچ شعیب، یہ کتنی بڑی خوشخبری، اور میں پاگلوں کی طرح اس بھاری جہاز پر دھکے کھانے آ گئی۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کے ہاتھ چوم لیے، اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا جو اس انعام کا پہلا حصہ تھا جس کا اس نے واقعی ٹاکی پر وعدہ کیا تھا۔ حبیبہ نے بھی اپنے دونوں بازو شعیب کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیبہ، تم بھی کسی ہالی ووڈ مووی کی ہیروئن سے کم نہیں ہو۔ تم نے ایک ہی رات میں میری کئی بار جان نکالی ہے پاگل لڑکی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہتا۔ شعیب نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ حبیبہ نے شرما کر اس کے سینے پر منہ چھپا لیا۔ اگلے دن طوفان اور ڈاکوں کے حملے کی رات ایک یادگار قصہ بن چکی تھی، اور آج ایم وی اوشن پل کی رفتار دھیمی ہو چکی تھی کیونکہ سامنے عمان کا خوبصورت ساحل اور پورٹ آف سلالہ نظر آ رہا تھا۔ جہاز نے ایک لمبا اور گونجتا ہوا ہارن بجایا جو ان کی حفاظت اور فتح کا اعلان تھا، اور آج کا دن حبیبہ کے لیے کسی ملکہ کے استقبال سے کم نہیں تھا۔ شعیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اسے لے کر کیبن سے باہر مین ڈیک پر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حبیبہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ جہاز کا سارا کریو، چیف آفیسر سے لے کر اس چھوٹے کیڈٹ تک، سب کے سب ایک لائن میں کھڑے تھے، اور جیسے ہی حبیبہ نے ڈیک پر قدم رکھا سب نے ایک ساتھ اسے ایک شاندار سلیوٹ کیا۔ چیف آفیسر نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی جان، اگر آپ اس اندھیرے میں انجن سٹارٹ نہ کرتی تو ہم سب آج صومالی ڈاکوؤں کی قید میں ہوتے۔ آپ نے پورے جہاز اور ہماری جانیں بچائی ہیں۔ یہ سلیوٹ اس جہاز کی سب سے بہادر لڑکی کے لیے۔ حبیبہ خوشی اور فخر سے مسکرائی اور سب کا شکریہ ادا کیا، جبکہ شعیب کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ محبت اور غرور جھلک رہا تھا۔ شعیب نے حبیبہ کے لیے ڈیک پر ہی ایک آرام دہ کرسی لگوائی اور اسے بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے نخرے اٹھانے لگا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ شعیب نے حبیبہ کے ماتھے پر پیار کیا اور شرارتی انداز میں اس کی طرف جھک کر بولا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر بھی تم نے بغیر پرواہ کیے وہاں جا کر انجن کو ٹھیک کیا۔ اتنی ہمت کیسے آئی تمہیں؟ شعیب، میرے دل میں صرف آپ ہی کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ مجھے اپنی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی، اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف آپ کا خیال تھا۔ تھینک یو مائی لو، پر کسی دن میری جان نکال دو گی تم۔ حبیبہ نے مسکرا کر اپنے بال پیچھے کیا اور معصومیت سے بولی، اب تو آپ مجھے مانتے ہیں نا کہ میں بھی کسی سے کم نہیں؟ ویسے بھی ہالی ووڈ فلموں میں ہیروئن ایسے ہی خطرناک کام کرتی ہیں جب اس کا ہیرو مشکل میں ہو۔ میں کوئی عام لڑکی تھوڑی ہوں، میں تو آپ کی ایکشن ہیروئن ہوں، اور اب آپ دیکھنا یہ جو ہمارا بیبی ہوگا نا، یہ مجھ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ شعیب نے سر پر ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے بولا، یا اللہ، ایک آفت کم تھی جو اب ایک اور ٹام کروزر آ رہا ہے۔ میری زندگی میں تباہی مچانے اب تو مجھے جہاز کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی ایمرجنسی الارم لگانا پڑے گا، کیونکہ تم دونوں ماں بچہ مل کر میری کیا درگت بنانے والے ہو، مجھے اس کا پورا اندازہ ہو گیا۔ حبیبہ نے اس کی بات پر ایک زوردار کہا لگایا اور شعیب کا بازو پکڑ کر اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ پورٹ آف سلالہ کی روشنیاں ان دونوں کے اس رومانوی لمحے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی، اور اب شعیب کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ جب وہ واپس کراچی جائیں گے تو وہ اپنی اس بہادر بیوی کا ایسا گرینڈ ویلکم کرے گا کہ وہ واقعی خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھنے لگے گی۔ کئی ہفتوں کے طویل اور طوفانی سفر کے بعد ایم وی اوشن پل بالآخر واپس کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا تھا، اور شعیب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے حبیبہ کو لے کر گاڑی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ حبیبہ اتنے لمبے سفر کی تھکاوٹ کے باوجود بہت خوش اور پرجوش تھی کیونکہ وہ اپنے گھر واپس آ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اب اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کا چھوٹا سا مہمان بھی ان کے ساتھ۔ شعیب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار مسکرا کر حبیبہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو شیشے سے باہر کراچی کی مانوس سڑکیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ شعیب، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں میں طوفان سے لڑ کر اور اتنی الٹیاں کر کے بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن آپ کم از کم سڑک پر تو دھیان دیں، ہمارا ٹائٹینک سڑک پر ہی نہ کریش ہو جائے اور آپ کا کیپٹن والا سارا روب یہیں دھرا رہ جائے۔ حبیبہ نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو شعیب نے کہا لگایا،
میڈم جی میں سڑک پر ہی دیکھ رہا ہوں، پر کیا کروں میری ساتھ والی سیٹ پر جو ہالی ووڈ کی کیوٹ سی ایکشن ہیروئن بیٹھی ہے، اس کا روب ہی اتنا ہے کہ میری نظریں خود بخود ادھر کھنچ جاتی ہیں۔ تم نے جس طرح میرے جہاز کو زندہ کیا اس کے بعد سے تو مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، اور ویسے بھی آج تمہارا وہ استقبال ہونے والا ہے کہ تم اپنے ٹائٹینک کو بھول جاؤ گی۔ حبیبہ نے اسے حیرت سے دیکھا اور کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ شعیب نے گاڑی ان کے گھر کے مین گیٹ کے سامنے لا کر روک دی۔ گھر کا مین گیٹ کھلا تو حبیبہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پوری طرح کھل گئی۔ پورے گھر کو فیری لائٹ سے اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جیسے کسی فلم کا گرینڈ سیٹ ہو، اور مین گیٹ سے لے کر اندر بیڈ روم تک سرخ گلاب کی تازہ پتیوں کا ایک لمبا اور نرم راستہ بنایا گیا تھا۔ یا اللہ شعیب، یہ سب کیا ہے؟ یہ اتنی ساری فیری لائٹس اور اتنے سارے پھول، یہ سب آپ نے کب کروایا؟ آپ نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا۔ ہم تو ابھی بھی پورٹ سے سیدھا آ رہے ہیں، حبیبہ نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تو شعیب نے مسکرا کر گاڑی کا انجن بند کیا اور فوراً باہر نکل کر حبیبہ کی طرف دروازہ کھولا۔ یہ سب تمہارے لیے میری جان، میں نے دادا جان اور کمال صاحب کو سیٹلائٹ فون پر پہلے کال کر دی تھی تاکہ میری پاگل بیوی آ رہی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہم سب کو بچایا، اس کا استقبال کسی ملکہ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ شعیب نے جھک کر حبیبہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی سے باہر نکالنے کے بجائے اسے اپنے دونوں مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حبیبہ کے منہ سے ایک دم ہلکی سی چیخ نکلی، کیا کریں آپ، چھوڑے مجھے، نیچے اتاریں، میں گر جاؤں گی، چوٹ لگ جائے گی مجھے۔ اور اس نے گرنے کے ڈر سے فوراً اپنے دونوں ہاتھ شعیب کی گردن کے گرد سختی سے لپیٹ لیے۔ شعیب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو خود چل نہیں سکتی، اور ویسے بھی سارا محلہ دیکھ رہا ہے، باہر کھڑی ہو کر اتنے سارے لوگ ہمیں گھور رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ حبیبہ نے سرخ پڑتے ہوئے گالوں کے ساتھ شعیب کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، پر اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا اتنا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ شعیب نے چلنا شروع کیا اور حبیبہ کو اپنے سینے سے اور قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک انتہائی دلکش اور شرارتی آنکھ ماری۔ محلے والوں کو بولو کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جلدی سے اپنے گھروں میں چلے جائیں، کیونکہ جس لڑکی نے اکیلے صومالی پائرٹس کو ہرا کر اندھیرے میں جہاز کا انجن سٹارٹ کر دیا اور مجھے باپ بنا دیا، اسے اب زمین پر پیر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حبیبہ اس شدت بھرے رومانوی ڈائلاگ پر مکمل طور پر لاجواب ہو گئی اور اس نے مسکرا کر شعیب کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ واقعی پاگل ہیں کیپٹن صاحب، مجھے آپ کا یہ پاگل پن بہت پسند ہے، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں کسی فلم کی ہیروئن ہوں اور آپ میرے ہیرو، مجھے دنیا کے سامنے ایسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ شعیب نے چلتے ہوئے گلاب کی پتیوں پر قدم رکھا اور حبیبہ کے ہونٹوں کے بالکل قریب جھک کر انتہائی خمار آلود سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہیروئن تو تم میری ہو میری جان، اور ٹائٹینک کا پارٹ 2 تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن ان محلے والوں کو بتا دو کہ ہمارے رومانس کا پارٹ 2 ابھی باقی ہے، اور یہ طوفانی سفر تو بس ایک شروعات تھی، اصل فلم تو اب گھر کے اندر شروع ہوگی۔ شعیب کی اس بے باک اور نشیلی بات پر حبیبہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور اس نے اپنی انگلیاں شعیب کے بالوں میں الجھاتے ہوئے شعیب کی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ شعیب اپنے مضبوط باہوں میں اٹھائے سرخ گلاب کی پتیوں پر چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا خاندان ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ شعیب نے حبیبہ کو نیچے اتارا تو سب ان دونوں کو مبارکباد دینے لگے، گلے ملنے لگے اور حبیبہ کی بلائیں لینے لگے۔ سب حبیبہ کے صدقے واری جا رہے تھے۔ شعیب نے حبیبہ کو آنکھ ماری اور بولا، رات ابھی باقی ہے اور بات ابھی باقی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔